ایسے مکاتب اور ایسے مدارس قائم کر کے جس طریقے سے قرآن کے نشر و اشاعت پر کام کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ قرآن کو لے کر ہماری ہمت، ہمارا جوش، ہمارا ولولہ پرسنلی اپنے لیے سرد پڑ گیا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، لیکن خود نہیں پڑھتے ہیں۔ پیاری مائیں اپنی بچیوں کو ڈانٹتی ہیں، قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ موبائلوں میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، سیریل دیکھنے میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، گیم کھیلنے میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں جو ہم نے موبائل پکڑایا ہے، اس موبائل میں چھپ کر وہ کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ سے، پیاری بچیوں، آپ سے آخری بات کہہ کر میں اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ جو غلطی آپ کریں گے دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی، اور ضرور آپ کی غلطی چھپ کر، آپ کتنے بھی چھپ کر کریں، ایک دن کھل کر سامنے آئے گی۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ علامہ حقانی نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے بادشاہ کے جو دربار لگتے ہیں، دربار بادشاہ کا لگنے والا تھا، تو دربار لگا بادشاہ کا، اور بادشاہ کے دربار میں ایک گانے والی آئی۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، صبح صبح بادشاہ واش روم گیا تھا اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ یار واش روم میں ایک بیر رکھی ہے، لاؤ کھا لیتا ہوں، کون یہاں دیکھ رہا ہے۔ وہ بیر ایک واش روم میں گری تھی، اسے بادشاہ نے کھا لیا، اور اس کے بعد نکلا، نہا دھو کر دربار میں گیا، راجا کی کرسی پہ بیٹھا۔ تو پہلے دربار ایسے ہی لگتا تھا کہ پہلے گانے بجانے والی آتی تھی، پھر اس کے بعد دربار شروع ہوتا تھا۔ تو گانے والی نے آ کر سب سے پہلے جو مصرع پڑھا کہ راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب راجا کہہ رہا ہے یار واش روم میں چھپ کے میں نے بیر کھایا، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ لاؤ 5-10 اشرفی اس کو دے دوں تاکہ یہ سینٹنس اپنا چینج کر دے، یہ بات کو بدل لے۔ اور گانے والی نے سوچا یار راجا جی کو میرا یہ سینٹنس بہت پسند آ گیا، 10 اشرفی انعام دے دیا، اب تو میں یہی پڑھوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب راجا پریشان ہے کہ کہہ نہ دے، میری پوری بادشاہ چلی جائے گی کہ یہ واش روم میں چھپ کے کھاتا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اور اشرفی بھیجی، اور اشرفی بھیجی، اور اشرفی بھیجی، اور وہ وہی سینٹنس پڑھ رہی ہے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ آخر میں بادشاہ ناراض ہوا اور کھڑا ہوا اور کہا جو کہنا ہے کہہ دے، ایک بیر ہی تو میں جا کے کھائی تھی واش روم میں، یعنی ایک بیر ہی تو میں نے واش روم میں کھایا تھا، جا کے کہہ دو۔ اللہ رب العزت پیارے بچوں ایسے ماحول کریٹ کرتے ہیں نا کہ جو چھپ کے کرتے ہو موبائلوں میں، جو چھپ کے چیٹنگ ہوتی ہے، جو چھپ کے ڈیٹنگ ہوتی ہے، خدا کی قسم ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ خود بخود تم بتانے لگو گے سب کے سامنے، ممی واقعی میں نے نہیں کیا تھا، اس نے چڑھایا تھا اس لیے کر لیا، ویسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے واسطے چھپ کر موبائلوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ میرے پیارے بچوں، میری پیاری ماں اور پیاری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس جگہ سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ کو اگر کرنا ہی ہے تو پھر قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کو سجائیے، اپنے دن کو سجائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے دن کو سجائیے، اور ایسے ہی نیکیوں سے اپنے دن کو سجائیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور ایسی جگہ جہاں پر دین کی تعلیم ہو رہی ہے، چاہے ایک ٹاٹ پر ہو رہی ہو، زمین پر ہو رہی ہو، درخت کے نیچے ہو رہی ہو، ٹوٹے بوریے پہ ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ان کو غنیمت جانیے۔ اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہر ممکن کوشش کیجئے کہ ایسی جگہوں کا ہمیشہ سپورٹ کریں۔ جب گھر میں آپ اپنے بچوں کو پیسہ بانٹے نا کہ لو 10 روپے تم بیٹا، 10 روپے تم، تو 10 روپے نکالیے کہ ہمارے یہاں کوچنگ سینٹر چلتا ہے، وہاں پر بھی میرا 10 روپے جائے گا، وہ بھی بچے ہمارے ہیں، وہاں سے اگر پڑھ کر نکلیں گے تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں۔ ایسے انسٹیٹیوٹ کو، ایسے سنستھانوں کو اور ایسے مکاتب کو، مدارس کو پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، پیارے بچوں آپ مضبوط کیجئے۔ یہ جتنے مضبوط ہوں گے یقیناً دین اتنا ہی مضبوط ہوگا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے آج مولانا سے بھی کہا، ہمارے ایک واقعہ آیا تھا ایک بچی کا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے آئے نکاح پڑھانے کے لیے، نام پوچھا تو بچے کا نام، بچہ غیر مسلم تھا،
اور بچی مسلم تھی. اتفاق دیکھیے ممبئی میں لوگ آئے ہیں. بچی کا جب میں نے آدھار کارڈ چیک کیا تو آدھار کارڈ کہاں کا تھا؟ پرتاپ گڑھ کا. اور بچی کا جب میں نے آدھار کارڈ چیک کیا تو آدھار کارڈ کہاں کا تھا؟ غازی پور کا. بچی مسلم ہے، بچہ غیر مسلم ہے، بچی غازی پور کی ہے، بچہ پرتاپ گڑھ کا ہے. میں نے کہا کب سے تم لوگ ہو؟ کہا 1 سال سے ہم لوگ یہاں ہیں. میں نے پوچھا تو 1 سال سے کیوں ایسے رہ رہے ہیں؟ تو لڑکے نے جو کہا میں وہ بتانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو. لڑکے نے کہا مولانا 1 سال سے اس کے ساتھ میں ہوں، میں نے پوری کوشش کر لی. ماں باپ سے تو بھگا کر لے کر آ گیا، لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم اپنا دھرم پریورتن کر لے. نہیں کر لے. میں پوری کوشش کر چکا، آخر میں تھک گیا ہوں. مولانا صاحب میں خود امپریس ہو گیا ہوں، میں خود دیکھ چکا ہوں کہ یہ دین بہت اچھا ہے، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے. بچیوں کو چھیننے کے بعد ان کی ماں سے، ان کے باپ سے، اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے کوشش کی، ان کے ایمان نہیں چھین پائے. وہ کیوں جانتے ہیں؟ میں نے فوراً ان کے والدین سے بات کی. بچی کے والدہ رو رہی تھی دھاڑے مار کے، والد رو رہے تھے، اور میں نے گھر کے جو احوال دیکھے ہیں، میں نے بتایا بھی اپنے دوستوں کو کہ اس گھر میں دین کی تعلیم تھی، جس کی وجہ سے بچی کا بھی ایمان بچ گیا اور اس کی وجہ سے ایک اور کو بھی ایمان مل گیا. تو اس لیے ایسے مدرسے کو، ایسے مکاتب کو، ایسی چٹائیوں کو خدا کی قسم اپنے سروں پر رکھیے اور ان کی قدر کیجیے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطی ہو جائے کوئی امام سے، کبھی غلطی ہو جائے کوئی قاری صاحب سے، کبھی کوئی مسٹیک ہو جائے پڑھانے میں، یا کبھی مینجمنٹ سے کوئی ایسی بات آ جائے، نظر انداز کیجیے. آپ کی ہماری پہچان یہی ہے، آپ کی ہماری شان یہی ہے، آپ کی ہماری جان یہی ہے. اگر یہاں سے کوئی بھی مثبت پیغام ہوگا تو ہم اسے اپنے سر پر رکھیں گے، اور یہاں سے اگر کوئی ایسی شکایت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس شکایت کو بھی دور کریں گے اور محبت کے ساتھ یہاں کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے. یہ عہد لے کر آج اٹھیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایسے سنستھانوں کے ساتھ مولانا ارشد صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ آپ مضبوطی سے کھڑے رہیے. انشاءاللہ جہاں جہاں بھی یہ نظام قائم نہیں ہے وہاں وہاں وہ نظام قائم ہوگا. مولانا اسد صاحب جس طرح محنت کر رہے، مولانا ارشد صاحب محنت کر رہے، یہ نوجوان جس طرح محنت کر رہے، انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا علمی، اور وہ انقلاب لوگوں کے ایمان کو مزید جلا بخشے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے. قبول حق جو ہو جائے یہ کوشش میرے خامے کی، سیاہی کچھ تو دھل ہی جائے گی میرے اعمال نامے کی. وما علینا الا البلاغ.